بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کل کائنات کی عورتوں کی سردارنیاں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں رشتہ دینے میں بھی اور رشتہ لینے میں بھی میں اللہ کی رضا اور مرضی کا پابند ہوں۔ میں رشتہ کرتا بھی اللہ کی مرضی سے ہوں، اور جہاں رشتہ دینا ہوتا ہے میں وہ دیتا بھی اللہ کی مرضی سے ہوں۔ وہ میرے نبی علیہ السلام کے حرم کی پہلی زینت اور میرے آقا حضور کے حرم کی وہ پہلی پاسبان، میرے آقا کی غم گسار، میرے سرکار کی شریکہ حیات، ام المومنین، وہ ہستی کے اس ظرف کو کیا کن لفظوں میں ہم عظمتوں کو بیان کریں۔ ذرا تصور کیا جائے کہ وہ کیسا ظرف ہے کہ جس ظرف میں اللہ تعالیٰ نے زہرا و زینب و رقیہ ام کلثوم اور جناب قاسم و عبداللہ جیسے عظیم نگینے رکھے، جو سیدۃ النساء العالمین کی ماما ہیں، جو حضرات حسنین کریمین کی نانی ہیں، مولا کائنات اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی کی ساس محترمہ ہیں۔ ان کی عظمتوں کو ہم کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ بہرحال اگر میں ان لفظوں میں کہوں تو میرے لیے یہ کہنا آسان ہوگا، جو ان کی خدمات، ان کی قربانیاں ہیں، یوں لگتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن اسلام ہیں، اور یقیناً آپ نے اللہ کے دین پر احسانات کیے ہیں، دین کی آپ نے مدد فرمائی ہے۔ اور یہ جو چند ہستیاں ہیں کہ جن میں ایک سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کی ماما جان حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ بھی ہیں کہ جو محسن کائنات ہیں۔ علیکم اور صرف یہی اگر ہم دیکھتے ہیں چند ہستیاں ہیں محسن کائنات جی، بہت بڑا محسن کائنات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں، یعنی عرب کے اندر ایک امیر ترین خاتون ہیں۔ ذرا سوچیں کہ وہ جو ملکۃ العرب تھیں، میرے آقا کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ کیا اتنا اچانک سے مالی لاس ہو گیا کہ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو گھر میں جناب چولہا جلانے کے لیے جو ہے نا وہ معاملات نہیں ہیں، غلہ نہیں ہے، اللہ تو وہ کہاں گیا وہ سارا مال؟ تو جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ وہ اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہو گئیں۔ اور پھر یہی ہیں وہ ہستی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو بارہا یاد رکھا، صرف ایک ہی نہیں، بارہا یاد رکھا۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ سلام اللہ علیہ، آپ وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بار بار وہ ذکر فرماتے تو آپ رشک کرنے لگیں، اور پھر جس طرح ایک رشک کے انداز میں آپ کے وہ جو جملے آپ نے عرض کیے کہ حضور میرے سامنے، میں آپ کے سامنے حسین معجوبین، آپ کی جوان خوبصورت کنواری بیوی کھڑی ہوں، اور آپ میرے سامنے اس بزرگوار عورت کا ذکر فرما رہے ہیں، عمر رسیدہ عورت کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو خود سیدہ، یہ ہے کمال، یہ ہے دیانت، یہ ہے جذبات کی صداقت کہ خود سیدہ عائشہ کا اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ وگرنہ بندہ اگر کوئی دلوں میں کوئی ہوتا تو اس کو چھپا جاتے، اس چیز کا ذکر ہی نہ فرماتی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے اقدس پر دیکھا تو آپ کے چہرے پر اس طرح کے آثار مجھے نظر آئے جس طرح بعض اوقات وحی کے اندر ایسی آیات نازل ہوتی ہیں جس میں عذاب یا سختی کا حکم ہوتا تو آپ کے چہرے پر ایک کیفیت جلال نظر آتی، اس طرح سے مجھے نظر آیا۔ تو وہ سیدہ ام المومنین ہیں، یقیناً وہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مدد پہ رہیں، اور یہ بھی محسنہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں اور بھی بہت سارے محسنین ہیں، اور سیدہ عائشہ الصدیقہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کس طرح اٹیچڈ ہیں، کس طرح احسان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ جس ہستی نے پوری زندگی میرے نبی پر احسانات کی بارش کی ہے، حضرت سیدنا ابو طالب ہیں، اور یقیناً جہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں جناب حضرت ابو طالب کی خدمات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یقیناً
یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ حضور کی خدمت بھی کی اور حضور کے آگے ڈھال بن کر کھڑے رہے، اور رہتی دنیا تک جہاں جب تک اسلام باقی رہے گا، قرآن و حدیث باقی رہیں گے، ان ہستیوں کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ ہمیشہ رہے گا۔